سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز حاضرین، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمیسو کہ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کا صحیح مقصد مفہوم بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو انسان بنا ہی دیتا ہے قرآن پاک کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کیا ہے میرے دوستو، اس جیسا کائنات کے اندر کوئی انتظام بڑا ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا انتظام قرآن مقدس کو نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کتاب ہدایت نہ بھیجتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا، ہو سکتا تھا کہ ہم بھی شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے دوستو ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے قرآن مقدس نازل کیا، وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی قرآن مقدس کے اندر واقعات بیان فرمائے ہیں، ہمارے لیے اس میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، نصیحت رکھی ہوئی ہے۔ ہم نہ سمجھیں تو اور بات ہے، ہمارے سمجھنے میں سمجھانے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے میں کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک دو نے دو، دو نے چار کر کے ہی سمجھا دیا ہے جو بھی مسئلہ ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اور اسی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مدلل اور مفصل بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی ملا ہوا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغمبر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے علم دیا، حلم بھی دیا، اللہ نے سلطنت بھی عطا کی، جس کے جن بھی تابع، پرندے بھی تابع، جس کے ہوا بھی تابع۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ اس جیسی بادشاہی پھر کسی کو یہ نصیب نہ ہوئی۔ اتنا بڑی سلطنت عطا کی کہ اتنا سلطنت کا زور تھا، حتیٰ کہ ایک ملکہ کو بھی دھمکی دے دی، اگر میرے پاس آنا ہے تو مطیع ہو کر آنا ہے، ایسے نہیں آنا۔ یہ پیغمبر کے پاس ایسے سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زور تھا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، وہ کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز کے طور پر پیش کیا ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کرنے کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا؟ دونوں نے کہا لا الحمدللہ، انہوں نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریفیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی کوئی علم مل جائے، حلم مل جائے، نے ہمارے اوپر بڑی فضیلت
عطا کی ہے۔ تمام جس وقت اس وقت کے جتنا بھی مومن تھے، موحد تھے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فضیلت عطا کی ہوئی تھی، مرتبہ عطا کیا ہوا تھا، اور وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو کس نے؟ اللہ نے داؤد کا وارث بنایا۔ داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم ہیں، حضرت سلیمان اس کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی انعامات کیے ہیں تو شکر کس کا کیا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے پاس بھی بہت بڑی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اتنا بڑی نعمتیں ہیں، اتنا بڑے کمالات، اتنا بڑے جمال، اتنا بڑی ہی بے شمار نعمتیں، ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں سے میرے دوستو حمد کا کلمہ نہیں نکلتا، شکر کے کلمہ پھر بھی نہیں نکلتے۔ ہم کھانا کھا جاتے ہیں لیکن ہضم کر جاتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ یہ کہ لقمہ تو نے جو عطا کیا ہے اس کے اندر کتنی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں تیری اللہ، اس سے ہمیں ہمارے وجود کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ مومن آدمی تو کہہ اٹھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مومن آدمی کی دل کی آواز ہوتی ہے، خود بخود نکلتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، وجعلنا من المسلمین، مسلمانوں میں سے بنایا ہے۔ کتنا بڑا شکر ہے اللہ کا۔ دن قیامت کا ہوگا، مومن جس وقت جنت میں جائے گا تو یہی کلمہ دہرائے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ یہ بہت بڑا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اتنا بڑا شکر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا، اگر تو یہ ہدایت نہ بھیجتا، رسول نہ بھیجتا، کلام اللہ نہ بھیجتا، ہو سکتا تھا ہم ہدایت یافتہ بھی نہ ہوتے۔ تو نے بہت بڑا انتظام کیا ہمارے لیے، کیوں نہ تیرا شکر ادا کریں، کیوں نہ تیری قدر کریں، کیوں نہ تیرے آگے جھکیں۔ مومن آدمی اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا دیکھو دونوں باپ اور بیٹا الحمدللہ الذی، کس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ نے بادشاہی عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وقال یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ علمنا ماضی کا صیغہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سکھایا ہے منطق الطیر، تمام تر جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، جو بھی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر ضرورت کی چیز ہمیں میسر ہے۔ یہ پرندہ ہو کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے۔ اگر ہمارے جیسا یہاں کوئی ہوتا کہتا کہ حضرت صاحب آپ کو علم نہیں ہے فلاں چیز کا، تو میرے دوستو وہ آگ بگولا ہو جاتا، غصے میں آ جاتا کہ میرے بارے میں ایسے کہہ دیا۔ کوئی پیر مرشد کو کہہ سکتا ہے؟ آج دور بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ پیغمبر ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہے ایسے علاقے سے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہاں الفاظ دیکھو، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، آپ کو خبر نہیں ہے، میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا کی، انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ او خبر بھی سنیں حضرت صاحب، خبر یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ، میں ایک خبر وہ لے کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ایک عورت کو، وہ حکومت کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ حکمران بنی ہوئی ہے۔ انی وجدت امرأۃ،
پایا میں نے ایک عورت کو، وہ حکمرانی کر رہی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، سلطنت کر رہی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کا تخت بھی ایک بہت بڑا ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس کے بعد بہت بڑا ایک تخت بھی موجود ہے۔ وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس، میں نے اس کو بھی پایا اور اس کی قوم کو بھی پایا۔ یسجدون للشمس، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ یسجدون للشمس، اللہ اکبر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے یہ کام ان کے لیے مزین اور شاندار کر کے دکھا دیا کہ سب سے زیادہ روشن ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، اس کو الہ سمجھو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ایسے اعمال کر کے دکھاتا ہے شیطان۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ حضرت صاحب آگے پھر حضرت میرے دوستو اس پرندے کی تقریر سبحان اللہ حضرت صاحب نے سنی ہے، بڑے غور سے بڑے توجہ سے سنی ہے، آپ کے لیے بھی توجہ کا مرکز ہے۔ وہ ہدہد پکھی کیا کہتی ہے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہ سجدہ کریں اس اللہ کو جس نے زمین و آسمان سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا کون ہے؟ یخرج الخبا، دانہ ڈال دیا، اس کو دوبارہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کیوں نہ سجدہ کیا جائے اس کو جس نے آسمان و زمین سے تمام چیزوں کو نکالنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اس کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ پاک۔ جو انسان ظاہر کرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ لا الہ الا هو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، بڑی سلطنت کا مالک ہے، بڑے اقتدار کا مالک ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہے کوئی شریک؟ وہ الہ ایسا ہے اور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر الہ کے معنی کو سمجھنا ہے تو اسی صورت کے اندر پڑھ لو، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پھر فرمایا الہ مع اللہ۔ میرے دوستو درخت بنایا، درخت کے اوپر پھل پھول لگائے، کسی کو میرے دوستو بڑا درخت بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کے اوپر کیا کچھ لگا دیے، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ہی کمال ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کا تذکرہ کیا، اللہ نے پھر پہاڑوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندیوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ الہ مع اللہ۔ تقریباً 5 مرتبہ اللہ نے الہ کا معنی سمجھایا تاکہ اس انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک کوئی نہیں ہے۔ ہے کوئی شریک؟ کوئی شریک نہیں ہے میرے دوستو۔ یعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی باتوں کو جاننے والا، جو تم چھپاتے ہو ان کو جاننے والا، جو تم ظاہر کرتے ہو ان کو جاننے والا۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ یہ توحید بیان کی سلیمان علیہ السلام نے بڑی توجہ سے اس کی تقریر سنی۔ تقریر سننے کے بعد فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اب میں پتہ کرتا ہوں واقعتاً تو نے سچ بولا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ اللہ اذهب بکتابی، اللہ اکبر، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے پھر وہ بیان کر رہا ہے اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم، لے جاؤ میرا یہ خط، یہ کتاب میری لے جاؤ، ھذا فالقی الیہم ثم تولی عنہم، پھر ان کے اوپر ڈال دینا،
پھر ایک طرف ہو جانا، ثم تولی عنہم، الگ ہو کر دیکھتے رہنا کہ وہ رد عمل کیا پیش کرتے ہیں، ماذا تامرون، کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب، جس وقت ہدہد پکھی وہ لے کر جاتا ہے خط، وہاں جا کر ڈال دیتا ہے، ملکہ اٹھا لیتی ہے اور ملکہ دیکھتی ہے کہ یہ خط آیا ہوا ہے میرے پاس، اس وقت دیکھتی ہے تو پڑھتی ہے، سبحان اللہ، الفاظ کیا ہیں، سبحان اللہ، انی القی الی کتاب کریم، باوقت خط ملا ہے مجھے، بڑا کریم خط ملا ہے، بڑا معزز اور عزت والا خط ملا ہے۔ بڑا پڑھ کے کہتے انہ من سلیمان، ہے بھی کس کی طرف سے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، جس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوتا ہے کسی چیز کو جس وقت لکھا جائے تو بسم اللہ لازمی لکھنا چاہیے، شروع کرتے ہوئے، اچھا کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہاں یہ قرآن مقدس کی مستقل آیات ہے، کوئی جز نہیں ہے، کیا ہے؟ مستقل آیات ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، رحمت کے خزانے اسی کے پاس ہیں، پھر ان خزانوں کو آگے تقسیم زمین والوں پر بھی تقسیم کرتا ہے، صرف آسمانوں پر نہیں، زمین والی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے اوپر رحمت کس کیا ہے؟ اللہ کی ہے، شفقت اللہ کی ہمیشہ کی ہے میرے دوستو۔ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کا عنوان ہے، اور لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ تعالی اگر میرے پاس آنا ہے، خیال کرنا، سرکشی اختیار کر کے نہ آنا، میرے مقابلے میں تم سرکشی نہیں کرنی، مطیع ہو کر میرے پاس آنا ہے، مسلم بن کے میرے پاس آنا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کر آنا ہے میرے پاس۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بہت بڑے ایک عالم نے لکھا ہے یہ کلمہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلطنت کا زور تھا، طاقت تھی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہا میرے پاس آنا ہے تو مسلم بن کر آنا ہے، مطیع ہو کر میرے پاس آنا ہے۔ وہ ملکہ پڑھ رہی ہے بڑی حقیقت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی میرے دوستو انہماک کے ساتھ پڑھ رہی ہے، کہتی ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، فوراً رائے شروع کر دی، قالت یا ایھا الملأ افتونی، فرمایا یا ایھا الملأ افتونی فی امری، او میرے دربار کے ساتھیو، او بتاؤ میرے مشیرو، میرے وزیرو، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میں اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتی، خود فیصلہ فی امری، میں خود معاملہ طے نہیں کر سکتی، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم سے مشورہ ضروری ہے، تم جب موجود ہو تو تمہارے ساتھ ہی مشورہ کر سکتی ہوں، خود میں یہ معاملہ طے نہیں کر سکتی، خود حکم کیسے جاری کر سکتی ہوں؟ تم مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب کہ تم بھی موجود ہو میں اپنی طرف سے فیصلہ کر دوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم یہ فیصلہ دو مجھے، تم مجھے یہ رائے دو، کیا رائے ہے تمہاری؟ قالوا نحن اولو قوۃ، انہوں نے جواب دیا اے ملکہ سبا سن لے، اولو قوۃ، ہم بڑے لڑنے والے ہیں، قوت زور آور ہیں، طاقتور ہیں، جنگجو ہیں،